کتنی عظمتوں والا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے بار بار مڑ مڑ کے میرے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال۔ میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے بہت سارے جو بھائی کھڑے ہوئے بول نہیں رہے۔ بولیے، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام۔ آپ کو معلوم آج ہندوستان کی سرزمین پر حالات کیسے ہیں؟ ہم عید میلاد کا موقع اسٹیج لگاتے تھے، لوگوں نے لگانا شروع کر دیا، ہمیں کاپی کیا جا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روڈ ہم سجاتے تھے، آج لوگ سجانے لگے، کاپی ہمیں کیا جا رہا ہے۔ لائٹنگ ہم کرتے تھے، آج دوسرے لوگ بھی کرنے لگے، کاپی ہمیں کیا جا رہا ہے۔ ارے جنہیں زمین پہ چلنے کا طریقہ ہم نے سکھایا، جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں بات کرنے کا تمیز ہم نے دیا، جنہیں بولنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں بازار جانے اور آنے کا راستہ ہم نے سکھایا، جنہیں کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، وہ کرسی پر تھوڑے زمانے بیٹھنے کے بعد یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم کرسی والے ہیں۔ میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ لوگ اترا رہے ہیں، صاحب زبان بن رہے ہیں، کاپی کسی اور کو نہیں ہمیں کیا جا رہا۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ریلی، یہ ڈیکوریشن، یہ سجاوٹ، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ کھانا، یہ پینا، ہم کہتے ہیں جن پتھروں کو ہمیں نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہمیں پہ برس پڑے۔ یاد رکھیے گا، جس قوم سے آج دنیا کا پالا پڑا ہے، یہ قوم نہ ڈرنے والی ہے، نہ دبنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ میدان سے بھاگنے والی ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے ہر زمانے میں کہا، یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر سے۔ دنیا کو اندازہ نہیں، لوگ آج ہماری ریلیوں پر، ہمارے جلسے پر، ہمارے جلوس پر پابندی اس لیے لگاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کے دیوانے روڈ پر آ کر ایک لبیک کا نعرہ لگا دے۔ جب غلام مصطفیٰ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، ہزاروں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے ہندوستان میں بھی لبیک والے زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک سینے میں جان ہے، ہمارے جسم میں دل دھڑکتا ہے، زندہ رہیں گے تو لبیک کا نعرہ لگے گا، ہر شہر میں لگے گا، ہر علاقے میں لگے گا، ہر محلے میں لگے گا، اور دنیا کو بتائیں گے میری خاموشیوں سے تو کبھی دھوکہ نہ کھا جانا۔ محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ تیار ہے تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک لبیک لبیک۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ جتنے غلام ہیں میرے نام پر نہیں، حضور کے نام پر، نام محمد پر، حضور کے نام پر۔ لبیک کی صدا سن لیتے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ گستاخی کرنے والے، میرے نبی کی شان میں یہ بھونکنے والے کتے، وہ کہتے کتا کہہ دیا، ہاں ہاں کتا ہی کرتا ہے، کتا کہہ دیا، ہاں 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 کتا ہی کہا ہے۔ اس لیے کہ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، جو ہوتا ہے وہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ادھر ادھر مت کرو، جو ہے وہی کہو۔ کتے کو کتا ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ بھونکنے کا کام کبھی انسان نہیں کرتا ہے، بھونکنے کا کام ہر زمانے میں کتوں
مصطفیٰ کی عزت کرے گا، شان اسی کی بیان کی جائے گی، وہ مصطفیٰ کی نالین کو اپنے سر پہ سبحان اللہ بے شک۔ اگر آج گستاخی کرنے والے اس مجمع میں ہوتے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا، یہ لبیک کی صدائیں سن کر ہارٹ اٹیک آ جاتا، اور میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو یہ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے۔ آج ریلی میں لانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گڈیاں بانٹی جاتی ہیں تاکہ ریلی مضبوط ہو جائے، لوگ زیادہ آ جائیں، بھیڑ ہو جائے، ماحول بن جائے۔ دیکھ لو یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے، یہ گھر سے نکلے ہیں تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اپنی ماں سے کہہ کے آئے ہیں زندہ رہوں گا تو غازی بنوں گا، مر جاؤں گا تو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، نہ میں آج نقصان میں ہوں نہ کل نقصان میں ہوں۔ دیکھ لو دنیا کا مزاج یہ ہے، آج بڑی بڑی ریلیاں کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، 10,000 کرسیاں لگائی جاتی ہیں، بیٹھنے والے مشکل سے 50 آدمی ہے، تو دوسری ویڈیو بڑے بڑے مجمع کی ایڈٹ کر کے چوری جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں آ کے دیکھ لو یہ عرس رضوی کا سما ہے، یہاں ویڈیو ایڈٹ کر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ غلاموں کا ہجوم آ گیا ہے اور اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پر آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کی غلامی میں آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، اور ہم آ گئے ہیں۔ پوری دنیا کو وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا جائے کیا خوف، کسی ایک بندے کو ٹارگیٹ کیا جائے اور اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ دوسرا بندہ کوئی بولے نہیں۔ مگر میں کہتا ہوں یہ جو صغرا کبرا ملا کر حد اوسط گرا کے وہ نتیجہ نکالا، یہ ہم بریلویوں پہ نہیں چلے گا، ہم عاشقوں پہ نہیں چلے گا۔ آپ ایک سلمان کو بند کر دو گے یہاں ہر محلے سے سلمان نکلے گا، آپ ایک سلمان کو بند کرو گے ہر محلے سے سلمان نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے مفتی سلمان حضری صاحب جب گرفتار کر لیے گئے تھے بھیلواڑہ راجستھان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا احتجاج ہم نے کیا تھا، بہت سارے ٹی وی چینل نے نیوز چینل نے خبر چلائی تھی، انہوں نے کہا تھا دیکھ لو ایک اور ازہری سلمان حضری میدان میں آ گیا ہے۔ ہم نے کہا ہم نہیں کہتے تھے تم ایک بند کرو گے تو دوسرا آ جائے گا، ہم نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا، ہم نے تو پہلے خبردار کر دیا تھا، تم کیا سوچ رہے ہو حضور کے نام پہ مرنے مٹنے والے اتنے کمزور ہیں کہ تم نے ایک کو بند کر دیا خوف پھیل جائے گا، ملک میں کوئی بولے گا نہیں۔ ارے ہم وہ ہے کہ جس نے سید کفایت علی کافی کی شکل میں مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کے کہا کوئی کل باقی رہے گا نیچر ہو جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسین جائے گا، اطلس و کم خواہ ہوئی پوشاک پر نازان ہو اس طرح سے جان پر خادی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن آئے آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق، سرکار کی آمد، فیضان حوصل قرآن، فیضان حوصل قرآن، مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ لوگ ماحول یہ بنا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ڈرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب کسی عاشق سے تمہارا آج تک پالا ہی نہیں پڑا، ڈرتے ہیں۔ کون؟ عاشق۔ دیکھو یہ دونوں چیزوں میں تضاد ہے، جہاں عشق ہوگا وہاں خوف نہیں، جہاں خوف ہوگا وہاں عشق نہیں، ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے، جہاں عشق وہاں خوف نہیں، جہاں خوف وہاں عشق نہیں۔
غور کیجئے، حضور کے عاشق موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ خبر تمہیں کس نے دی؟ ذرا مخبری کرنے والے صحیح سے رکھیے، نہیں سمجھ رہی؟ مخبری کرنے والے ہے یا نہیں؟ کون مخبری کرنے والے؟ مخبری کرنے والے، آستین کے ساتھ قوم کی دلالی کرنے والے، ایک کپ چائے میں ساری لسٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر راحت الدوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ خبر دی کا کلمہ پڑھنے والے یہ عاشق ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب خبر آپ صحیح پہنچی نہیں تھی، کوئی عاشق نہیں ڈرتا۔ اور یہ کس نے آپ کو غلط فہمی کا شکار کر دیا کہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ یہ کس نے غلط خبر پہنچائی؟ آپ سے کیوں ڈرے؟ آپ سے کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا، گھر والوں سے کہا مجھے غسل دو، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ۔ لوگوں نے پہلی بتا دیا تھا آخری وقت، گھر والوں نے کہا کیا بات ہے آخری وقت، اتنی ساری تیاری؟ کہا مومن کبھی مرتا نہیں ہے، جگہ بدلتی ہے، مومن کبھی مرتا نہیں ہے۔ دیکھ لو ہندوستان سے لے کر دوسرے ملکوں تک جب ایک عاشق ناموس رسالت پر پھانسی کا پنڈا چومنے کے بعد چلا ہے تو دنیا نے پکار کے کہا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ اور جب قبر میں گیا تو دنیا نے پکار کے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور قیامت کے میدان میں حال ہی ہوگا، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے پیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت کس بات؟ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں، اور اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے، اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے۔ لیکن غور کیجئے آج ہو کیا رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے میری قوم کے جوان کھڑے ہوتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، سب ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے کئی بار کہی اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات میں حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں بات اتنی ضرور ہے، ملک کے ہر شہر میں آج قائد اہل سنت موجود ہیں، مگر زمینی لیول پر وہ قیادت موجودہ دور میں میری قوم کی نہیں ہو رہی ہے جس قوم کی قیادت زمینی لیول پر ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہماری قوم کے اندر جو پوسٹر میں قیادت کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ زمینی لیول پر قیادت کرنے لگے تو رام گری جیسوں کی ہمت نہیں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے جوانوں کی قیادت ہو۔ میری قوم کے جوانوں کو ڈرایا جاتا ہے نہیں، جب جوان اکٹھے ہو کر گئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے رہنما کہتے ہیں نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1500 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ابھی تو بہت اچھے حالات ہیں۔ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ تمہیں یاد نہیں جب 313 تھی تو لرزتا تھا زمانہ،
जब 313 थे और बद्र की सरजमीन पर छोटे छोटे 2 बच्चे आए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने। हमारी कौम के झूठे मूठे कायदों को शर्म आनी चाहिए इन 2 बच्चों से, जिन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा अबू जहल का पता बताइए। छोटे छोटे बच्चों का कद देखकर पूछा, इतने बड़े आदमी जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या करोगे? उन्होंने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हम कसम खा के निकले हैं, या तो जमीन पर गुस्ताख रसूल जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। ये फिक्र किसकी थी? मुस्तफा के गुलामों की थी, ये सहाबा की फिक्र थी, बूढ़ों की नहीं, जवानों की नहीं, छोटे छोटे बच्चे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि वो देखो सामने एक बहुत बड़ा फौज का दस्ता है, उसकी हिफाजत कर रहा है, कैसे पहुंचोगे उसके करीब? उन बच्चों ने कहा, जब उनसे कहा गया हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, तो उन बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? जब अल्लाह का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आएगा, कोई इसका रास्ता रोकने वाला नहीं होगा। दुनिया ने देखा जिन छोटे छोटे बच्चों को कमजोर समझा जा रहा था, उन्होंने जाके अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया। ये किसी और की तारीख नहीं, कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। मैं कहता हूँ मेरी कौम के जवानों, हौसले पस्त हैं, क्यों उसमें जवाब पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं रुकने का नहीं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हद परवाज से। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ हुजूर से अहद वफा करो, अहद वफा मुस्तफा जान रहमत से। डरो नहीं, दबो नहीं, चुपो नहीं, मैदान नहीं छोड़ना है। डॉक्टर इकबाल ने हमें हमारी तारीख याद दिलाई। डॉक्टर इकबाल ने कहा जवानों तुम्हारी तारीख क्या थी? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, मारते थे हम चाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की असमत के लिए। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, ऐसे सलमान में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है। लेकिन आज मेरी कौम के जवान कहाँ हैं? शराब शबाब में डूबे हुए, गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। यही वजह है कि आज हौसले पस्त हो चुके हैं। मेरी कौम के जवानों, आज लब्बैक के नारे को आप लगाते हो और नाम मोहम्मद पे चल जाते हो। याद रखो, आओ ये अहद करो, हम हुजूर के वफादार रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सीने में ये धड़कनें बाकी है। हमारा रिश्ता हुजूर से कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जबान बाकी है। हुजूर से रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है। कभी हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। आपको मालूम है दुनिया आज मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश कर रही है। यार जमाने में हुआ, आज क्यों? ताकि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान गुनाहों की तरफ आ जाए। मैं कहता हूँ नहीं, शराब और शबाब को ठोकर मार के दुनिया से कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपके नाम पर, मरेंगे तो आपके नाम पर। और ये शूर हमें किसने दिया? किसने दिया? लोग हिंदुस्तान में लाख बुराई करें,
حسد کی بنیاد پر، مگر ماننا پڑے گا سلمان اظہری نے جوانوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی ہے، عشق پیدا کیا ہے، لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم حاسد نہیں کہ کسی کی عزت کو دیکھ کے حسد کرنے لگے۔ عزت دینا یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور ہی ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اللہ دیتا ہے، اور ناموس رسالت کے لیے کوئی چاہے میں کھڑا ہو جاؤں، آپ چاہیں آپ کھڑے ہو جائیں، ہرگز نہیں۔ یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا کلیجہ مضبوط ہوتا ہے، جس کے سینے میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیے لوگوں کے اپنے اپنے رویے ہیں، انداز ہیں، تاثرات ہیں، فلاں بیکار ہے، فلاں نے دکھاوا کیا، فلاں نے یہ کیا۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ذرا میدان میں آ کے آپ بھی دکھاوا کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا نام محمد پہ کھڑا ہونا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اپنی جوانی اور زندگی کو بچانے میں لگے ہیں، مگر یہی بریلی ہے، یہی میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا۔ وقت کے تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ فکر کہیں اور کی نہیں، یہ فکر الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے بریلی کی فکر ہے، مجھے فخر ہے کہ یہ بارگاہ امام محمد رضا کی فکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کئی بار جب ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، کتنے چلنے والے ہیں، کتنے حسد کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے تمہاری کوئی محفل تاج الشریعہ کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا احسان فراموش نہیں ہے، احسان فراموش نہیں ہے۔ تاج الشریعہ اس ذات کو کہتے ہیں جس نے موجودہ دور میں ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا ہے، جس ذات نے ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا ہے۔ ہم حضور تاج الشریعہ کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، ہندوستان کی سرزمین پر آج جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں عزت عطا فرمائی ہے، اور یاد رکھیے گا ناموس رسالت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے مجمع میں انتشار بہت زیادہ ہے آج کی تاریخ میں، لیکن بہرحال میں جو بول سکتا ہوں بول رہا ہوں۔ حضور کی عزت کے لیے جو کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دیتے ہیں۔ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی عزت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا۔ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا حسین کا خادم؟ کون؟ آواز نہیں آئی میرے کانوں تک؟ خادم حسین تھوڑے سے زمانے تک کون جانتا تھا؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا سلمان اظہری؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا اشرف جیلانی؟ یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے۔ مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ لوگ مجھے خاندان کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے مول کر دی۔ بے شک شان آواز پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یاد رکھیے گا جب حضور کو جائیں گے یہ عزت، یہ شہرت، یہ شان، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ کام، یہ مقبولیت، یہ تمام چیزیں حضور کی برکت سے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنی عزت اور شہرت پر نظر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان
जान से मंतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। लोग मिटाने में लगे हैं मगर बरेली की आवाज हर जमाने में यही रही है, रहेगा यूही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। शान महफिल है और ये महफिल उर्स रज़वी की याद बार बार हमें और आपको ताज़ा करा रही है। चाहे मिंबर रसूल देख लीजिए, चाहे दीवानों का सैलाब देख लीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भीड़ 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का जज्बा रखने वाली भीड़ है। जिस भीड़ ने हर जमाने में कहा जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। मैं अर्ज कर रहा था दुश्मन मेरे नबी की ताज़ीम को खराब करने में लगे हैं, हुजूर का जिक्र मिटाने में लगे हैं, मगर हमें ये फिक्र दी गई है, रहेगा यूही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आज जब ईद मिलाद नबी का मौका आता है, हमारे डेकोरेशन तैयारियां सब कुछ जुलूस चल से देख कर कितने गुस्ताख है हमसे पूछते हैं, एक जमाना हो गया तुम्हें ये सब डेकोरेशन जल से जुलूस इलाज करते हुए, कब तक करोगे, आखिर कब तक? हम उनसे कहते हैं हश्र तक। कब तक? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे मुस्तफा जान रहमत की शान सुभान अल्लाह, वक्त का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, ये जान क्या है, जमीन क्या है, दौलत क्या है, पैसे क्या है, इज्जत क्या है, खानदान क्या है? वक्त का इमाम कहता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान बदन में है जान, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ सवादो चले कि बाप फले कि फूल खिले कि तुम फले कि बातें तले सना में खुले रजा की ज़बान। बरेली में रहने वालों नाज करो, नाज नाज करो, तुम शहरे इमाम अहले सुन्नत में रहते हो, वरना मैंने दुनिया में देखा है लोग बरेली शरीफ भी इतने एहतराम से आते हैं जैसा कि उम्रा करने जा रहे हैं। अल्लाह ने इस बरेली को इतनी इज्जत दी है पूरी दुनिया के अंदर, लोग इतने शान और इतने फख्र इतने एहतराम के साथ बरेली में आते हैं। याद रखिएगा, मैं अर्ज कर रहा था आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लगातार डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदे पर इतना जुल्म किया जाता है कि उसके बाद कोई बंदा बोलने की हिम्मत और जुर्रत न करे। यही एक कड़ी है हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, तकरीबन 10 महीने का जमाना जेल में गुजरा। दुनिया ने क्या सोचा था, जरा तवज्जो दीजिएगा, दुनिया ने ये सोचा था कि हम शेर को जेल के अंदर बंद कर देंगे, हौसले पस्त हो जाएंगे, लहजा बदल जाएगा, चापलूसी का मिजाज आ जाएगा, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जिसकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, वो कभी चापलूसी नहीं करते हैं, कभी दगाबाजी नहीं करते हैं, कभी तलवे चाटने का काम नहीं करते हैं, इसलिए कि वो मेरा रजा है। जिस रजा से कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, मेरे इमाम ने कहा तारीफ मुस्तफा की जाएगी, दुनियादार की नहीं। पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरब के बड़े बड़े तेरी आंखें यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं दिल के जिस्म में जान नहीं। रसूल अल्लाह करो तेरे नाम पे जाफिदा, करो तेरे नाम पे जाफिदा, करो तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां पे करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा।
तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले तो बल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अभी 3 दिन पहले हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुंबई में जुमे की नमाज पढ़ाई, जुमे में खुतबा दिया और उन्होंने कहा 10 महीने से पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी कि सलमान अजहरी जब जेल से आएंगे तो पहला खिताब क्या होगा, सुन लो, वही बोलूंगा जो जेल जाने से पहले बोलूंगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी अज़हरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वही बोला जाएगा, वही जो 10 महीने पहले बोला जाता था, इसलिए कि आशिक और बल्कि ये कहिए शेर थोड़ी देर अगर पिंजरे में चले जाएं तो किधर सोचते हैं मैदान खाली हो गया है। नहीं नहीं, खैर बनाओ, शेर अब बाहर आ गया है, खैर बनाओ। हुजूर की शान में ये गुस्ताखी करने वाले मौजूदा दौर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, इन सब को पकड़िए और ले जाकर किसी अच्छी जगह डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनको पकड़िए, ले जाकर इनका डीएनए कराइए, जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ले जाकर डीएनए कराइए, पता चल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और एक और कमाल की बात, एक और कमाल की बात, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, जरा तवज्जो से, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, हमें पता ही नहीं था इनके बारे में कि ये हरामी है। इन्होंने खुद भौंक कर अपनी औकात बता दी, ऐ लोगों हलाली न समझना मैं हरामी हूँ। बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने मेरे नबी की शान में ज़बान खोलने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, ऐ लोगों हलाली न समझना, हलाली न समझना, मैं तो हरामी हूँ। याद रखिएगा, भौंकने वाले हर जमाने में भौंकते रहते हैं, मगर तन्हा मेरा रज़ा है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो बांधे तो हल कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, तो आलम का दूल्हा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इनमें का दरिया फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का दरिया, फैज़ाने सरकार ताजी शैया। कितने लोगों ने मुझे कहा हालात अच्छे नहीं हैं, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब सामने सिस्टम आता है तो लहजे बदल जाते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा, जब सामने सिस्टम आता है लहजे बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर, आप इतना खुल के नामों से रिसालत पर बोलते हैं, हमने बड़े बड़े लोग देखे, जब सिस्टम के लोग सामने आते हैं लहजे बदल जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख नोट करो आज इस जलसे की, तारीख नोट करो आज के जलसे की। याद रखना, अशरफ जीलानी के गले में अगर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, जुमले नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा। फांसी का फंदा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह गले में डालकर अशरफ जीलानी फख्र के साथ वही कहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन ले जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने अल्लाह की इज्जत की कसम, बुज़दिलों की औलाद नहीं, मर्दों की औलाद। हमें हमारे वालिदैन ने
بچانے کے لیے نہیں، ہماری تو پرورشی کربلا کی تاریخ سنا کے کی گئی۔ ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں اس میدان میں چھوڑا تو کہا جاؤ تم اللہ کے لیے وقف ہو، تم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے وقف ہو، ناموس رسالت کے لیے وقف ہو۔ یاد رکھیے گا جو بزدل ہو وہ ناموس رسالت کا پہرے دار کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچائیے مت اپنے آپ کو، یہ زندگی مصطفیٰ کے تقویٰ کا صدقہ ہے۔ بچائیے مت یہ جان، یہ جہان، یہ شہرت، یہ عزت۔ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تو حضور کے لیے یہاں تک کہہ دیا، ہو نہ یہ ڈھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ کی محمد سے وفا دور تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ انتشار مت کیجئے، اب جگہ کی کمی ہے، جہاں نہیں ہو جائیے۔ ہم لاسٹ میں کھڑے ہوئے، میں نے وعدہ کیا تھا، مجھے یاد ہے کھڑے ہوں گے، آپ کی بھی زیارت کروں گا میں، اور آپ کو میں زیارت بھی کراؤں گا، لیکن ابھی کھڑے رہیے، جلسے کا ماحول منتشر نہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام ہاتھوں کو اٹھا کر ابھی اسلام زندہ، ابھی اسلام زندہ، ابھی اسلام زندہ، ابھی اسلام زندہ، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا نا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، یاد کر لیجئے اس کو، کسی کے باپ کا ہندوستان۔ آج ماحول کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ زندہ بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان، زندہ 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 مر مر آج لگاتار ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے کونے کونے میں کہ نہیں صاحب مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ میں ملک کے کونے کونے میں ہر جلسے میں یہ بات اپنی قوم کے جوانوں کو یاد کراتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو اور اب بولنا شروع کر دو، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس ملک کے وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ یہ جملہ بولا نہیں ہے، یہ جملہ بولا نہیں ایک زمانے سے، بہت سارے لوگ نیند میں آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگے نہیں صاحب سب ہمارا ہے، نہیں سب تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک عالم جسے تم نے جیل میں بند کر دیا، علامہ قمر غنی عثمانی، یہ ہمارے عالم
جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ کون علامہ؟ کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان نے کوبار لے جایا گیا، انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا فتویٰ واپس لے لو، جان بخش دی جائے گی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوکا اور تھوکنے کے بعد کہا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں۔ کون؟ اشفاق اللہ خان، جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں اس ملک کی آزادی کے لیے مہم چلائی، انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد استری سے ان کا جسم جلایا جاتا اور جلانے کے بعد باضابطہ ان کے جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا جاتا، بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے اور کہتے اشفاق اللہ خان اب بھی وقت ہے، رجوع کر لو اپنے فتوے سے، انگریزوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تڑپتی ہوئی حالت میں اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، دیکھ لینا تو وقت آئے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا اسلام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا قرآن رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں مگر مصطفیٰ کی عزت سلامت رہے گی، میں رہوں یا نہ رہوں مسجدوں کے مینار رہیں گے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہیں گے۔ اور غور کیجئے، ہم ہیں، توجہ ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، جس دن ہمارا وجود ختم ہوگا اسی دن قیامت آ جائے گا، ہم ہیں تو دنیا ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے ہمارا وجود کسی اور کی وجہ سے نہیں، اللہ کا فضل ہے 1500 سالہ اسلام کی پوری تاریخ میں کہیں آپ کو ایک بزدل نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ نام ہو ٹیپو سلطان، نام ہو صلاح الدین ایوبی، نام لو محمود غزنوی، نام لو محمد بن قاسم، نام لو ارطغرل غازی، نام لو عثمان غازی۔ اسلام کے دامن میں یہ وہ ہیرو ہے جس زمانے میں ٹیپو سلطان کے محل میں انگریز داخل ہوئے، کسی نے آ کے کہا تھا اپنی تلوار کو انگریزوں کے قدموں میں ڈال دو جان بخش دی جائے گی۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا میری ماں نے پوری زندگی جب تک مجھے دودھ پلایا بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا۔ ٹیپو سلطان کسی بزدل کا نام نہیں ہے، ٹیپو سلطان اسلام کے ہیرو کا نام ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا جان چلی جائے گی مگر یاد رکھنا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہی وہ جملہ ہے پوری دنیا میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے، جان دے دیں گے مگر کسی کی قیمت انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ تمہیں یاد نہیں بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر لے جا کر دیے انگریزوں نے اور کہا دمدمے میں تم نہیں خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا غازیوں میں بو رہے گی جب طلب ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب طلب ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی۔ تم نے سمجھا کیا ہے کلمہ پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے میری قوم کے جوان میرے پاس آتے ہیں، کئی بار کہتے ہیں حضرت کیا کریں بڑا دل تکلیف میں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا سر دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر ہمارا ذکر، الیکٹرانک میڈیا پر ہمارا ذکر، پرنٹ میڈیا پر ہمارا ذکر، ڈیبیٹ ہمارے بارے میں ہو رہی ہے، چینل والے ہمارے لیے، ہر جگہ ہم ہیں، ہماری بات۔ میں کہتا ہوں میرے جوانوں پریشان نہ ہو، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی
ہے، ورنہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے اونچی اذان ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کا روا ہمارا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان دنیا کی سرزمین پر جہاں بھی رہے، مجھے یاد ہے ہماری زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا جب طارق ابن زیاد 12,000 کا لشکر جرار لے کر اسپین کی سرزمین پر گئے، اور سامنے اسپین میں ایک لشکر جرار تلواریں لیے کھڑا ہے۔ جب پہنچے ساحل سمندر پر انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ جتنا لشکر تمہیں نظر آتا ہے اس سے بڑا لشکر پیچھے ہے۔ کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے، ایسے عالم میں حضرت طارق ابن زیاد نے اپنی کشتی کو ساحل سمندر پر جلا دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، کہا طارق یہ کیا کرنا، واپسی کا آپشن نہیں چھوڑا آپ نے، ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دی۔ حضرت طارق ابن زیاد نے کہا ہم مومن ہیں، ہم اپنے گھر سے نکلے تھے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر، اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے مسلمان جب اپنے گھر سے اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے، قدم اٹھا دیتا ہے، تو مسلمان کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر آئے ہیں تو اسپین کی سرزمین پر ہم رہیں گے یا اسلام کا دشمن رہیں گے۔ دنیا نے دیکھا طارق کا لشکر جرار اسلام کا جھنڈا اسپین میں گاڑا بھی ہے، اور 800 سال اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی۔ یاد رکھیے زندگی اسی کا نام ہے جو حضور کی محبت میں گزر جائے، جو ناموس رسالت کے لیے ہر وقت تیار رہے، کوئی زندگی ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بچانے میں لگ جائیں، اگر ہم بچانے میں لگ جائیں، یاد رکھے گا، میں بس اپنی آخری باتیں کہہ کے بات مکمل کروں کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں، بھائی اسد اقبال بھی بہت لمبا سفر کر کے آئے، آپ کو ان کو بھی سننا ہے، اور بھی مہمان ہیں، تو کئی لوگوں کو بہت زیادہ وقت لینا مناسب نہیں، میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، لیکن ایک پیغام لے کر جائیے میرے جوانوں، آپ کی یہ جوانی کس کے لیے؟ ذرا میری طرف توجہ دیں، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جوانی کس کے لیے ہے؟ ہر زمانے میں اسلام کے دشمنوں نے ہمارے سامنے چارہ ڈالا تاکہ میری قوم کی زبان برائیوں کے راستے پر آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک زمانے پہلے کی بات ہے جب ایک مہینے میں انٹرنیٹ جب چلتا تھا، 1 GB ڈیٹا ملتا تھا، 1 مہینے کے لیے مکمل ہو جاتا تھا اور کچھ بچ بھی جاتا تھا، اور آج روزانہ 2 سے 3 GB ڈیٹا ملتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے 1 دن کے لیے بھی آدھے دن کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ محبت نہیں، عیاشی کے دروازے آپ کی نگاہوں کے سامنے کھول دیے گئے تاکہ میری قوم کی جوان عیاشیوں کی دہلیز میں زنا کے مناظر دیکھتے رہے۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، خدا نے تمہاری آنکھوں میں نور موبائل میں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ نے یہ نور گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے۔ آؤ عہد کرو ہم دنیا میں اس جو ہے تھوڑی دیر کی لذت کے مناظر نہیں، گنبد خضرا کا نظارہ دیکھیں گے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارا ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے بار بار وہ جو ہے بیان یاد آتا ہے، میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں جب روم کی سرزمین پر 3 مسلمانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا تھا اور 2 سے 3 سے کہا اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ، انہوں نے کہا جان دے دیں گے مگر ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ مسلمان جوانوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا
کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اللہ کی عزت کی قسم زیتون کا تیل اس عیسائی بادشاہ نے منگایا, بڑے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال دیا, دوسرے بھائی دیکھتے رہے, دوسرے بھائی کو بلایا, زیتون کے تیل میں ڈال دیا. اللہ کی عزت کی قسم مگر تیسرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. وہ جانتے تھے جان دے دے دیو سے کٹھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تیسرے بھائی کی باری آئی ہے. وزیر نے کہا نوجوان ہے مجھے دے دے, لے جا کے اس کی تربیت کروں گا, چند دنوں میں اسلام چھوڑ دے گا. میری قوم کے جوانوں دیکھو تمہارا ایمان کتنا مضبوط تھا, تم تھے, تم جدھر نکلتے تھے تم متاثر نہیں ہوتے تھے, دنیا تمہارے کردار سے متاثر ہوتی تھی, دنیا تمہاری نظروں سے متاثر ہوتی تھی. لے جا کے کمرے میں بند کر دیا اور ایک لڑکی کو لا کر چھوڑ دیا اس کے پاس. کا بیٹی اس کے ایمان کو خراب کرنا ہے. بہت مختصر میں بتا رہا ہوں, 1 2 3 10 15 20 25 30 35 40 راتیں گزر گئی. کس نے کہا؟ امام اہل سنت 40 راتیں گزر گئی. وہ لڑکی آئی تھی نوجوان کو متاثر کرنے کے لیے, اپنے شراب و شباب میں ڈبو دینے کے لیے, مگر 40 راتیں گزر گئی ہیں مگر ایک نظر بھی اس جوان نے اس لڑکی کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. جوانوں تمہاری جوانی ایسی تھی, تمہارا انداز ایسا تھا, تمہارا کردار ایسا تھا. جب 40 راتیں گزر گئی ہے تو وہ لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی, اور اسلام سے متاثر ہونے کے بعد میں اس لڑکی نے اس جوان کے قریب آ کے کہا جوان یہ تو بتا ایسا کون سا جلوہ تیری نگاہوں میں ہے کہ تو نے ایک نظر بھی 40 دن تک میری طرف اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے. آؤ میری قوم کے جوانوں عہد کرو, شراب کی بوتل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگی, تاش کے پتے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے. جیئیں گے تو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے, مریں گے تو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے, اور دنیا سے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. رہیں گے انشاءاللہ غلام رسول, مرنے مٹنے کا جذبہ رہے گا. سنیے اپنے سینوں سے بزدلی نکالیے, یہ آج کی محفل کا آخری پیغام. بزدلی نکالیے, یقین رکھیے یا رسول اللہ چند لمحے کم جیے تو کیا حیرت, کم سے کم جیے تو آپ کی محبت میں مرے تو آپ محبت. کتنے لوگوں نے کہا نہیں صاحب, کتنے جلسوں میں کہا گیا صاحب خادم صاحب کا نام نہیں لینا, سمجھ رہے ہیں, خادم صاحب کا نام نہیں لینا. ہم نے کہا آج کا خطاب خادم صاحب کی شخصیت پر ہی ہوگا. خادم صاحب کا نام نہیں لیں گے تو کس کا لیں گے؟ جس نے رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا ہو. آج بڑے بڑے گدی نشین اور سجادہ نشین خانقاہوں میں سو رہے ہیں, ایسے عالم میں ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں اس کے چاہنے والوں نے کہا حضرت چل کے آرام کر لے, تو اس مرد قلندر نے کہا اگر میں آرام کروں گا قیامت کے میدان میں مصطفیٰ نے اگر پوچھ لیا جواب کیا دوں گا. آرام نہیں کیا, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا انہیں جانا انہیں مانا, میرا کیا ہے سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ سلامت رکھے میرے بریلی کو, اللہ سلامت رکھے. ہر زمانے میں جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے تو آواز میرے بریلی سے آتی ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف کو. میری قوم کے جوانوں ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالو, اپنے دل سے ڈر نکالیو, اور یاد رکھیے ہماری تاریخ میں کوئی بھی ایک بزدل نہیں. اور میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں ہر جگہ, بغداد کی سرزمین پر آخری جملہ کہہ رہا ہوں, ایک بارگاہ ہے, ہمارے بہت سارے علماء کرام گئے ہوں گے, اور جو نہیں گئے اللہ آنے والی سال میں زیارت کریں. ابھی 10-12 دن پہلے میری بھی بات سن بغداد شریف سے, وہاں ایک بارگاہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم, میں بار بار سناتا ہوں اور ان کے ذکر سے خود میرے دل کو تقویت ملتی ہے.
کون؟ بس آخری جملہ سن لیجیے. امام موسیٰ، یاد رہے گا، امام موسیٰ کاظم خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا بے عزت کرنے کے لیے. عالی شان جوتے پہن کر گئے. تو جیسے ہی گئے سب سے پہلے بڑا مجمع تھا، بھیڑ تھی. خلیفہ وقت کی نظر سب سے پہلے جوتوں پہ پڑی. اس لیے ہمارے علماء پہلی نظر جوتوں پہ پڑی، پہلی نظر جوتوں پہ پڑی. تو خلیفہ وقت نے کہا دیکھو سادگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں. دیور میں کہا تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ظالم یاد رکھ ہم مصطفیٰ کے غلام اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی پیشانی دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث آدم، مسمک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان الفت میاں حضور. نعرہ تکبیر. لہب میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کسی اور موقع پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. ابھی اور بہت سارے لوگ ہیں. میں نے جیسا کہ وعدہ کیا اللہ سیون کوئی لفظ شویو سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنہیں نظر نہیں آ رہا پریشان ہے، میں آخر میں کھڑے ہو کر ایک نعرہ لبیک کا لگا دوں گا. اگر آپ تیار ہو تو میں لبیک کا نعرہ لگا دیتا ہوں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک.